وہ شدت کے ساتھ یہ کہتا رہا ہے، خواہ عرب میں ہو یا عجم میں، جناب یہ ایرانی مجوسی قوم ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ حضرت عمر نے جنگیں کی ہیں۔ تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ جو دین ہے آگے، یہ اگر اس کی ذمہ داری ٹرانسفر ہوگی بھی تو وہ یہ فارس کے لوگوں کو ملے گی، یہ کسی اور قوم کے بارے میں نہیں فرمایا۔ قوم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ اس میں صرف ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک، یہ ہمارے یہاں پر جو ہمارے حنفی حضرات ہیں انہوں نے اپنی لوگوں کو ایک ٹوپی کرائی ہے، اور وہ ٹوپی بھی اس طرح کی کرائی ہے کہ جناب یہ صرف ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں، اور تو کوئی اس میں شامل نہیں۔ بھئی یہ کہاں پر ہے؟ جناب یہ ایرانی مجوسی قوم ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اچھا، اس کے بعد کسی اور کا ذکر نہیں کیا کہ اگر یہ لوگ سلمان فارسی کی قوم وہ دین سے پھر جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس سے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ اس کے بعد پھر اینڈ ہی ہوگا دنیا کا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو، کسی قوم کے بارے میں آپ کو خطرات اور خدشات لائق ہوں، تب بھی دشمنی کے اندر کہیں اس قوم کے بارے میں ناجائز بات تم نے نہیں کہنی ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کی طرف نہ ابھارے، اس جرم کی طرف نہ لے جائے کہ تم اس کے بارے میں عدل سے کام نہ لو۔ عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ قوم کے اندر ایک برائی ہے، اس کے ساتھ آپ کی جنگ ہو رہی ہے، مخالفت ہو رہی ہے، اور شدید قسم کا اختلاف ہے، لیکن آپ نے اعتدال کی راہ سے ہٹنا نہیں ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایرانی قوم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور یہ بتانے والے ہمارے ہاں مذہبی طبقہ ہوتا ہے۔ وہ شدت کے ساتھ یہ کہتا رہا ہے، خواہ عرب میں ہو یا عجم میں، جناب یہ ایرانی مجوسی قوم ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ حضرت عمر نے جنگیں کی ہیں۔ حضرت عمر نے ایران کو فتح کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو ایک ایرانی ہی تھا جنہوں نے حضرت عمر کو شہید کیا۔ لہٰذا یہ مجوسی قوم ہے، ایران کے رہنے والے، یہ ہمیشہ اسلام کے دشمن رہیں گے، یہ کبھی بھی اسلام کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یعنی جب بھی ایرانیوں کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر یا دوسری جگہوں پر یہ طبقہ گفتگو کرتا ہے تو ساتھ میں کہتا ہے مجوسی رافضی، مجوسی رافضی۔ حالانکہ جس بات کے اوپر اگر آپ کو عداوت ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایرانی قوم کے اندر ایران کے بارے میں ہمیں یہ تحفظات اور خدشات لائق ہیں اور ہم ان کی سیاست کو درست نہیں سمجھتے، تو آپ اسی جگہ تک بات کریں۔ لیکن پوری ایرانی قوم کو ایسا طعنہ دینا کہ جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کا پاس تھا، ماضی تھا، مجوسیت، آتش پرستی اب بھی ایران کے اندر موجود ہے، اور دنیا بھر کے اندر آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ ہرگز بھی مذہبی طبقات کو زیب نہیں دیتا ہے، اور نوجوانوں کے اندر یہ سوالات پیدا کرتا ہے کہ آخر یہ ہمارا مذہبی طبقہ اس طرح کے ڈوئل سٹینڈرڈ کیوں رکھتا ہے کہ ایک جانب تو یہ ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام اپنے سے سابق جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں ہمارے ہاں مذہبی طبقہ بیان کرتا رہتا ہے، حدیث بھی بیان کی جاتی ہے اس موقع پر، جو کہ بالکل درست ہے۔ لیکن یہ مذہبی رہنما، یہ لوگ اس حدیث کو یا ان نصوص کو ایران کے بارے میں کیوں نہیں مانتے؟ وہاں پر اس کو کیوں اپلائی نہیں کرتے؟ نص، روایت وہ تو سب کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مخصوص جو گروہ ہے وہ ہمیشہ یہی بات کرتا رہتا ہے کہ یہ مجوسی اور رافضی ہیں، یہ اسلام کے دشمن رہیں گے، اور یہ کبھی بھی اسلام سے مخلص نہیں ہو سکتے۔ ایران کے حوالے سے میں نے صحیح احادیث پر مشتمل ایک لیکچر میں گفتگو کی ہے، جسے ملینز لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھا ہے، اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس لیکچر سے ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور صحیح احادیث کی تشریح کے ساتھ ایران کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور گفتگو سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ مجھے کوئی ایسا تعلق ہے کہ گویا کوئی رشتہ داری کا تعلق ہے کہ آپ اس پر کچھ بھی بات کہیں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہم اگر تنقید بھی کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو اس کے مثبت پہلو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے، یعنی تصویر کے دونوں رخ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بس برائیاں ہی بیان کرتے رہیں، اور اگر اپنی برائیاں ہیں تو اس کو ہم چھپا دیں، اور جس سے اختلاف ہے تو اس پر وہ برائی بھی بیان کر دیں جو اس میں موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے ریکارڈ کر رہا ہوں
اور یہ لیکچر قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 38 ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غیرکم ثم لا يكونوا امثالکم۔ مولانا مودودی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ غنی اور محتاج تو تم ہی ہو، اور اگر تم پیٹھ پھیر لو گے تو وہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح روایت ہے، اور یہ ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا، حدیث کا نمبر ہے 3260، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اس آیت کو پڑھا، تلاوت کیا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نے پیٹھ پھیر لی، تم نے منہ موڑ لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے بدلے میں ایک دوسری قوم کو لے آئے گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارے بدلے کون لوگ لائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا یہ اور اس کی قوم، یہ اور اس کی قوم۔ یہ حدیث صحیح ہے، حتیٰ کہ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا السلسلۃ الصحیحہ کے اندر۔ ایک آیت یہ ہو گئی، اس آیت کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر دے دی تھی عربوں کو کہ یہ دین کی جو تشریح ہے، یہ دین جو امانت کے طور پر ہے، یہ آگے ٹرانسفر ہوتی رہے گی، اور اگر یہ عرب اس کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، محتاج تو تم لوگ ہو۔ اور یہاں پر اس آیت کے اندر یہاں جو غنی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اسی اعتبار سے ہے، یعنی ضروری نہیں کہ ہر جگہ پر غنی دولت کے اعتبار سے ہی ہو، اور فقر احتیاج جو ہے وانتم الفقراء، تم محتاج ہو، یعنی تمہیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ہرگز اس بات کی ضرورت نہیں کہ تم یہ فخر کرو کہ بھائی ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ذریعے سے ہی اللہ دین کا کام لے گا، ہم گویا کہ کوئی چنے ہوئے ہوں گے۔ نہیں، فرمایا کہ اگر تم نے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑ لیا تو اللہ تمہارے جگہ پہ دوسری قوم لے آئے گا، اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی کہ تم پیٹھ پھیرتے رہو، اور تم پھر جب دین پر مشکل کی بات آئے تو پھر تم اپنے مصلحت کو دیکھتے رہو گے، نہیں۔ تو اس آیت کی تشریح میں نے آپ کے سامنے صحیح روایت کے ذریعے کر دی، اور تو یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید میں جو فارس کی قوم ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے حضور نے فرمایا کہ اس کی قوم۔ اچھا، اس کے بعد کسی اور کا ذکر نہیں کیا کہ اگر یہ لوگ حضرت سلمان فارسی کی قوم وہ دین سے پھر جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے لگتا یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اینڈ ہی ہوگا دنیا کا۔ تو سلمان فارسی کی جو قوم ہے وہ فارس، سب کو معلوم ہے کہ سلمان فارسی کا تعلق ایران سے تھا، فارس سے تھا، اور وہ ایران سے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ تو اس میں دیکھیں آیت میں فارس اور فارس کے لوگوں کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ایران میں یا فارس کے اندر برے لوگ نہیں ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، عرب میں بھی برے لوگ ہوں گے، فارس میں بھی برے لوگ ہوں گے۔ اس آیت سے قطعاً ہرگز بھی سارے فارس کے رہنے والے، سارے ایرانیوں کی مدح ثابت نہیں ہو گئی، لیکن یہ بات ضرور ثابت ہو گئی ہے کہ آپ یا میں کسی قوم کے بارے میں ہرگز مطلقاً یہ نہیں کہہ سکتے، اور گفتگو کے اندر بھی، کہ یہ مجوسی اور رافضی قوم ہے اور ان سے کوئی خیر نہیں مل سکتی۔ تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ جو دین ہے آگے، یہ اگر اس کی ذمہ داری ٹرانسفر ہوگی بھی تو وہ یہ فارس کے لوگوں کو ملے گی، یہ کسی اور قوم کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ اوروں کی مذمت بھی بیان ہوئی ہے، مذمت بھی آئی ہے۔ اچھا، دوسری جو آیت ہے سورہ جمعہ کی ہے، اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، فرمایا وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول بھیجا، جو وہ امی ان لوگوں کے اوپر آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کے سامنے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اگرچہ یہ لوگ پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اس کے بعد آیت ہے آیت نمبر 3، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ مولانا مودودی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی جو رسالت مآب کے زمانے میں نہیں ہے، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے، یا وہ آئے نہیں ہیں اسلام کی جانب، اس طرح فوج در فوج نہیں آئے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے۔ تو اس میں وآخرین سے مراد کچھ اور لوگ ہیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 4 میں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے تو دیتا ہے، اور اللہ بہت ہی بڑے فضل کرنے والا ہے۔
صحیح بخاری کے اندر روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ روایت ہے. صحیح بخاری کی روایت کا نمبر ہے 4897, صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 6498. یہ حدیث بھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ پر سورۃ الجمعہ نازل ہوئی اور آپ نے یہ آیت تلاوت کی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, اور کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے, ان مسلمانوں کے ساتھ. تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, یہ اور لوگ کون ہیں؟ 3 مرتبہ ہم نے پوچھا. وفینا سلمان الفارسی, اور ہم میں سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع رسول اللہ یدہ علی سلمان, سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء, اگر ایمان ثریا ستارے کے اوپر ہوتا, وہاں تک ہوتا اتنی مسافت میں, تو اس سلمان کی قوم کے جو مرد ہیں وہ ایمان کو وہاں سے بھی لے آتے, وہاں سے بھی حاصل کر لیتے. ایک روایت کے اندر ہے لو کان العلم عند الثریا, اگر علم ثریا کے ستارے کے پاس ہو. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو فارس کی عظمت کے بارے میں اس قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیت کی تفسیر کی ہے. اور تفسیر میں سب سے معتبر اور بہترین تفسیر وہی ہے کہ جو حدیث کی صحیح حدیث سے وہاں پر پیش کی جائے, صحیح حدیث وہاں پر بیان کی جائے. اور یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ علماء کے اقوال, یہاں پر بہت سارے علماء کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں. مجھے کسی نے ای میل کی کہ مفتی صاحب ہم نے آپ کی یہ ویڈیو دیکھی جو آپ نے صحیح احادیث کی روشنی میں ایران کے بارے میں بیان کیا, تو میں نے ایک جگہ پر مولانا صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث اور آیت سے مراد ابو حنیفہ رحمہ اللہ. آپ اندازہ کیجئے, ایک جانب مولوی کا قول ہے کہ مولوی یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پیش کرتے ہیں, اور دوسری جانب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے قرآن کی آیت کی روشنی میں سلمان کی قوم کے بارے میں کہا ہے, ایک بندے کے بارے میں نہیں کہا, اور یہاں پر جمع کا صیغہ وآخرین. اور پھر سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 38 میں قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, قوم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی. اس میں صرف ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک, یہ ہمارے یہاں پر جو ہمارے حنفی حضرات ہیں انہوں نے اپنی لوگوں کو ایک ٹوپی کرائی ہے, اور وہ ٹوپی بھی اس طرح کی کرائی ہے کہ جناب یہ صرف ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں, اور تو کوئی اس میں شامل نہیں. بھئی یہ کہاں پر ہے, کون سی نص ہے یہاں پر کہ آپ کہیں کہ صرف ابو حنیفہ رحمہ اللہ مراد ہے اور تو کوئی مراد ہو ہی نہیں سکتا؟ نہیں, بہت سارے لوگ مراد ہیں کہ جو دین کا, آیت کے اندر خود الفاظ موجود ہیں کہ تمہاری طرح پھر نہیں ہوں گے, دین کے اوپر قائم رہنے والے ہوں گے, دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوں گے, تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. پھر آج مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے کہ ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں, بھئی ڈر رہے ہیں کیا ہوگا, کسی نے زبان کھول دی کیا ہو جائے گا. تو سرکار نے فرمایا ثم لا یکونوا امثالکم, پھر تمہاری طرح نہیں ہوں گے. تو اس سے کیا, اور پھر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ بھی رکھا رسالت مآب نے, اور اسے ہم لے جا کر صرف کہیں کہ نہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ مراد ہے, باقی تو کوئی مراد ہی نہیں ہے. تو یہ کیا قرآنی نصوص کو صحیح طور پر پیش کرنا ہے یا اسے اپنی مرضی کے مطابق پیش کرنا ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے 2 آیات بتائی ہیں قرآن مجید کی, اور صحیح روایات اس آیت کی تفسیر کے اندر تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جو ایران اور فارس کی عظمت سے متعلق ہے. تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ایران پہ تنقید بھی کرنی ہے نا, تو آج کے بعد آپ نے یہ زبان سے الفاظ ہی نکالنے, مجوسی ہے, یہ ہے مجوسی, ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. ہمیشہ آپ اس پہ خاموش رہیے گا, آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اگر آپ یہ تانا دیں گے کہ وہ مجوسی ہیں, تو بھائی عرب پہلے کون سے اسلام کے اوپر تھے, بعد میں اسلام قبول کیا. اور قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے بیان کروں, قرآن کہتے تو پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے. یعنی اگر ایرانی صرف جو مجوسی تھے وہ آتش پرست تھے, عربوں کے اندر تو بھائی پتھروں کی پوجا کرنے والے, جناب بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے, آپس میں لڑنے والے, حرم کے اندر آ کر وہ کعبۃ اللہ جو توحید کا مرکز تھا وہاں پر انہوں نے بتوں کو رکھا ہوا تھا. اساف اور نائلہ وہاں پر ان کے مجسمے رکھے ہوئے تھے, فحش قسم کے مجسمے تھے, ننگے اور یہاں مجسمے رکھے ہوئے تھے, اس کی وہ پوجا کرتے تھے. تو آپ کو کوئی تانا دے کہ بھائی تم تو وہ قوم ہو کہ جو سانپ اور بچھو اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی تم پوجا کرنے والے تھے, تو یہ تانا صحیح ہوگا؟ نہیں, یہ تانا صحیح نہیں ہوگا کہ آپ عربوں کو آج کہیں گے تم تو وہ کہ تمہارے باپ دادا یہ تھے. نہیں, جو لوگ آج ہیں, جو عمل آج ہیں, اسی کے اوپر بات کرنی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.